آج کی کہانی کا نام ہے آئین سے عورت میم سے مرد۔ سارے خاندان برادری کی مخالفت مول لے کر خادم حسین نے گاؤں کی زمینیں بیچ کر شہر کا رخ کیا تھا۔ حالانکہ زمینیں سونا اگلتی تھیں، لیکن اس کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ شہر جا کر بچوں کو اچھی تعلیم دلواؤں گا۔ خود تو وہ باوجود خواہش کے 10 جماعتوں سے زیادہ نہ پڑھ پایا کہ میٹرک میں اچھے نمبروں کے باوجود ابا نے شہر کے کالج میں داخلے کی اجازت نہ دی تھی، مگر اب وہ خود 4 بچوں کا باپ تھا اور اپنے ہر فیصلے میں خود مختار تھا۔ ہاجرہ اس کی رفیقہ حیات، سیدھی سادی دیہاتی عورت جو شوہر کے کہے کو حرف آخر جانتی تھی، سامان اسباب سمیٹ کر اس کے ہمراہ شہر آن بسی۔ خادم حسین نے شہر آ کر آڑت کا کام شروع کیا۔ چند برسوں میں ہی اللہ نے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ زمینیں بیچنے کا رہا سہا ملال بھی ختم ہو گیا۔ خوبصورت 2 منزلہ گھر تو بے شک گاؤں کی زمینیں بیچ کر خریدا تھا، مگر اس کی آرائش و زبائش، قیمتی ساز و سامان، گاڑی، نوکر چاکر، غیر سب کچھ جدید شہری تقاضوں کے مطابق تھا۔ بچے بھی شہر کے بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ گاؤں سے جو بھی رشتہ دار ان سے ملنے آتا تھا، قسمت پر رش کا اظہار کرتا۔ ہاں، مگر ایک بات کا سب اعتراف کرتے کہ دولت کے باوجود دونوں میاں بیوی کا مزاج نہ بدلا تھا، وہ مزید منکسر المزاج ہو گئے تھے۔ حلیہ بھی صرف اتنا بدلا تھا کہ خادم حسین شلوار قمیص کے اوپر واسکٹ لینے لگا تھا اور ہاجرہ برقع چھوڑ کر چادر پہننے لگی تھی۔ وہ لوگ اگر دوسرے رشتہ داروں کی طرح دیہاتی نہ لگتے تو بالکل شہری بھی نہ لگتے۔ اپنی اقدار سے نہ انہوں نے ناتا توڑا تھا، نہ اپنے بچوں کو شہر کی آزاد فضاؤں میں شتر بے مہار چھوڑا تھا۔ لڑکوں نے تو خیر ہوش ہی شہر کی فضا میں سنبھالا تھا، سو خادم حسین ان کی طرف سے فکر مند ہی رہتا کہ کہیں بگڑ نہ جائیں۔ ان کی وہ کڑی نگرانی کرتا۔ ہاں، اپنی زہرہ کی طرف سے وہ بالکل بے فکر تھا۔ اس کی بڑی بیٹی زہرہ جبیں ماں باپ دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ 10 برس کی عمر میں ماں باپ کے ساتھ شہر ہجرت کرنے والی زہرہ کو اس چکا چوند روشنیوں والے شہر میں رہتے ابھی 11-12 برس ہونے کو آئے تھے، مگر ابتدائی 10 سال جو اپنی بیبے کے زیر سایہ گاؤں میں گزارے تھے، اس کے اندر سے نہ نکل پائے تھے۔ خادم حسین کی مرحوم ماں بہت متقی عورت تھی، پابند صوم و صلات، تہجد گزار، پرہیزگار، اور زہرہ بالکل اپنی دادی کا پرتو تھی، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ خادم حسین کو جیسا نور اپنی ماں کے چہرے پر جھلکتا ملتا، زہرہ کو دیکھتا تو بے ساختہ ماں یاد آ جاتی۔ زہرہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی معصومیت نے اسے عجیب ہی حسن عطا کیا ہوا تھا، اور یہ زہرہ کا ہی حسن تھا کہ اس کے گریجویشن کرتے ہی شہر کے امیر کبیر اور معزز گھرانے سے اس کے لیے پیام آنے لگے۔ ان میں سے ایک ہاشم احمد کاروبار کی دنیا کا جانا پہچانا نام تھا۔ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے خادم حسین اور ہاشم احمد کی جان پہچان ہوئی۔ اسی دوست کے گھر ایک تقریب میں ہاشم احمد کی بیوی نے زہرہ کو دیکھا اور اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ خادم حسین کو اپنی خوش بختی پر یقین نہ آتا تھا، ایسا شاندار بر اس کی بیٹی کو اور کہاں سے ملنا تھا۔ ارسلان ہاشم خوبرو تھا، ولایت کا پڑا ہوا، اور پھر شہر کے امیر کبیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ رسمی طور پر سوچنے کی مہلت مانگنے کے بعد اس نے زہرہ کے لیے آیا ہوا پیام قبول کر لیا۔ ہاں کرنے کی دیر تھی کہ لڑکے والوں کی جانب سے شادی پر اصرار شروع ہو گیا۔ خادم حسین اتنی جلدی شادی کے حق میں نہ تھا۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یوں اچانک کسی کے حوالے کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، لیکن بیٹیاں تو بادشاہوں کی بھی
ہوں انہیں وداع کرنا ہی پڑتا ہے۔ سو یہی سوچ کر زہرہ کو ارسلان کے سنگ رخصت کر دیا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو ارسلان زہرہ کے مبہوت کر دینے والے حسن میں گم رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے زہرہ کی شخصیت میں بہت سی خامیاں نظر آنے لگیں۔ وہ اس کے ساتھ مخلوط محفلوں میں جاتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ ایک دو بار ارسلان اسے زبردستی ساتھ لے گیا تو وہ شرم و حیا کی پتلی بنی، دوپٹہ سر پر جمائے، نظریں جھکائے ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ارسلان کی برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ ماں باپ سے جھگڑتا جنہوں نے اس کے لیے یہ نمونہ پسند کیا تھا۔ زہرہ سہمی ہوئی ہراساں آنکھوں سے چپ چاپ شوہر کو جھگڑتے بگڑتے دیکھتی رہتی۔ اس کی یہ چپ ارسلان کو اس سے مزید بیزار کر دیتی۔ اسے بیوی چاہیے تھی جیسے اس کے اور دوستوں کی تھی، پر اعتماد، ماڈرن، طرح دار اور بے باک۔ زہرہ تو اس کی زندگی میں بے زبان گائے کی طرح شامل تھی۔ وہ یہ بندھن نبھاتے نبھاتے تھک گیا اور پھر اسے سلویٰ ابراہیم مل گئی، ابھرتی ہوئی ماڈل، مشہور صنعت کار کی بیٹی جو شوقیہ ماڈلنگ کرتی تھی۔ سلویٰ کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے یہی اس کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ سلویٰ کو بھی ارسلان سے شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا، سوائے اس شرط کے کہ وہ اپنی پینڈو بیوی کو طلاق دے دے۔ ارسلان کو یہ واحد شرط ماننے میں کوئی تامل نہ ہوا۔ ہاشم احمد اور اس کی بیوی زہرہ کو واپس اس کے باپ کے گھر چھوڑ آئے۔ وہ دونوں شرمندہ تھے کہ ان کے بیٹے نے بلا وجہ ایک معصوم لڑکی کے دامن پر طلاق کا دھبا لگا دیا تھا۔ انہوں نے تو اپنے آزاد خیال بیٹے کے پاؤں میں زہرہ کے حسن اور معصومیت کی بیڑیاں ڈالنی چاہی تھیں، مگر اپنی اس کوشش میں وہ ناکام رہے تھے۔ خادم حسین کو ان کی شرمندگی سے کیا لینا دینا تھا؟ بیٹی کا گھر اجڑنے پر اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ صرف 5 مہینے سہاگن کہلانے کے بعد اس کی معصوم بیٹی پر مطلقہ کا ٹھپا لگ گیا تھا۔ کتنے مہینوں تک گھر میں سوگ کی کیفیت طاری رہی۔ آخر اس کی سالی ان لوگوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ کلثوم ہاجرہ کی چھوٹی بہن تھی اور دور دراز کے گاؤں میں اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہی تھی۔ وہ زہرہ کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی تھی۔ داور میرے چچا سسر کا بیٹا ہے، گبرو جوان ہے۔ اس کی ماں اس کے لیے لڑکیاں دیکھتی پھر رہی ہے۔ پنڈ کی کوئی لڑکی تو اسے پسند نہیں آئی۔ مجھ سے ذکر کیا تو مجھے تو اپنی زہرہ کا خیال آ گیا۔ داور کی ماں کو زہرہ کی تصویر دکھائی تو مانو فدا ہی ہو گئی اپنی زہرہ پر۔ وہ تو میرے ساتھ آ کر رشتہ ڈالنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے کہا کہ پہلے میں خود جا کر بات کرتی ہوں۔ زہرہ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، اس کے باوجود وہ لوگ زہرہ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ ہاجرہ نے حیرانی سے چھوٹی بہن کو دیکھا۔ نہ آپا، کیا ہوا ہے زہرہ کو؟ ذرا اس کی شکل تو دیکھ، کہیں سے لگتا ہے کہ اس کا ایک بیاہ ہو چکا۔ ویسی معصوم اور بھولی بھالی ہے۔ میرا حامد اس سے 8 برس چھوٹا نہ ہوتا تو میں ہی اپنی بہو بنا لیتی۔ سچ کہہ رہی ہوں آپا، جب سے زہرہ کا گھر اجڑا ہے جی کو ایک پل کا چین نہیں۔ ہر وقت نگاہوں میں اسی کی صورت پھرتی رہتی ہے۔ کلثوم آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ اسے زہرہ سے واقعی شدید محبت تھی۔ چھوٹی خالہ ہونے کے ناطے اس نے اپنے بھانجے بھانجیوں کے بچپن میں خوب ہی لاڈ اٹھائے تھے۔ پھر بھی کلثوم، ان لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا درست نہیں۔ انہیں بتا دے کہ زہرہ کا بیاہ ہو چکا تھا۔ 5 مہینے سسرال میں گزارنے کے بعد اسے طلاق ہوئی ہے۔ اگر انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تو بسم اللہ، بڑے شوق سے آئیں، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ بھا خادم، اگر تم ان باریکیوں میں پڑے تو پھر ہولی زہرہ کی دوسری شادی۔ میں نے تو صرف انہیں یہ بتایا ہے کہ زہرہ کا نکاح ہوا تھا، مگر لڑکے کی شہرت خراب تھی، اس لیے ہم نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق لے لی۔
ان لوگوں کو اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری زہرہ سسرال رہ کر واپس باپ کی چوکھٹ پر آ بیٹھی ہے تو کبھی راضی نہ ہوں گے۔ لیکن کلثوم، ایسی باتیں چھپتی تھوڑی ہیں، اگر کسی نے انہیں بتا دیا تو؟ خادم حسین نے سالی کو صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں بھا خادم کہ آخر انہیں بتائے گا کون؟ ابا جی نے اللہ میاں کے پچھواڑے میں تو سسرال ڈھونڈا، 14 سال ہونے کو آئے ہیں میری شادی کو، آج تک تو اپنے گاؤں کا کوئی بندہ وہاں پھٹکا نہیں، اور تو اور میرے اپنے بھائی سالوں میرے پاس آ کر جھانکتے نہیں، وہ تو میں ہی میکے کی محبت سے مجبور ہو کر ہر سال اتنے لمبے سفر کی خجل خواری برداشت کر کے ملنے آ جاتی ہوں، اور تمہارے شہر کے ملنے والوں کا بھی وہاں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، بس تم اپنے بھائیوں کو اعتماد میں لے کر 10-20 بندوں کے ساتھ میرے گھر آ جانا، میری زہرہ اپنی خالہ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی، آگے اس کی قسمت۔ کلثوم نے کہا۔ خادم حسین اب بھی یہ بات مانتے ہوئے متذبذب تھا، مگر اس بار ہاجرہ نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ٹھیک ہے کلثوم، تو بات آگے چلا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ اس نے بہن کو مثبت عندیہ دے دیا، اور آگے کے تمام معاملات کلثوم نے بہت خوش اسلوبی سے نپٹائے تھے۔ اس کے خاوند کا بھی بھرپور تعاون حاصل رہا، وہ بھی بھلا مانس بندہ تھا، اور یوں زہرہ ایک بار پھر ماں باپ کو روتا بلکتا چھوڑ کر داور شاہ کے سنگ رخصت ہو گئی۔ سسرال میں اس کا والہانہ استقبال ہوا تو اندیشوں سے دھڑکتے دل کو کچھ قرار ملا۔ داور شاہ 6 بہن بھائیوں میں آخری نمبر پر تھا۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار داور شاہ، جو حوروں جیسی خوبصورت بیوی پا کر پھولے نہ سما رہا تھا، رسموں کے دوران بھی وہ بہانے بہانے سے زہرہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی بھاوجیں اور بہنیں اسے چھیڑ رہی تھیں، اور وہ ان کی چھیڑ چھاڑ کا برا مانے بغیر اونچے اونچے کہکہے لگا رہا تھا۔ مگر اگلی صبح یہی داور شاہ بالکل بدلا ہوا شخص تھا۔ ولیمہ کے انتظامات صبح سویرے ہی شروع ہو گئے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر دھاڑا، کوئی ولیمہ نہیں ہوگا، اس کے باپ کو فون کرو کہ آ کر لے جائے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے۔ سب لوگ اس کی دھاڑ سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ سب سے پہلے کنیز بی بی ہی اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تھی۔ کیسی بدفعلیں منہ سے نکال رہا ہے داور، ایک دن تیرے بیاہ کو نہیں ہوا اور تو بہو کو ہمیشہ کے لیے بھیجنے کی بات کر رہا ہے، ہوش میں تو ہے؟ میرے بیاہ کو ایک دن نہیں ہوا، اور تیری بہو کا کون سا بیاہ ہے، جا کر پوچھ اس سے۔ داور شاہ نے زہر خند لہجے میں ماں کو مخاطب کیا۔ آہستہ بول داور، کنیز نے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ برادری میں کسی کو یہ بات نہیں پتا کہ بہو کا ایک نکاح پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ بات نہ تجھ سے ڈھکی چھپی ہے نہ ہم سے۔ تیری بھابھی کلثوم نے بتایا تو تھا کہ دلہن کا نکاح چند مہینوں کے لیے کسی دوسرے بندے سے رہا ہے، مگر رخصتی سے پہلے ہی اس کے ماں باپ نے طلاق لے لی تھی۔ اس وقت تو کچھ نہ بولا، بہو کی تصویر دیکھ کر ریجھ گیا تھا، تیری ہی خواہش تھی کہ شہری لڑکی سے تیرا بیاہ ہو، اپنے گاؤں کی ساری لڑکیاں تو تجھے گوار لگتی تھیں، پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے میری بھولی ماں کہ بھرجائی کلثوم نے ہم سے غلط بیانی کی تھی، اس کی بھانجی کا نہ صرف نکاح ہوا تھا بلکہ رخصتی بھی ہوئی تھی، ایک میں ہی الو کا پٹھا ملا تھا اسے بیوقوف بنانے کے لیے۔ داور شاہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، اور کنیز بیگم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے داور؟ کسی نے تیرے کان بھرے ہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ کلثوم کو کیا ضرورت تھی ہم سے غلط بیانی کرنے کی؟ کنیز بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں ہوئی ہے مجھے کوئی غلط فہمی، داور شاہ چیخ ہی تو پڑا۔ اتنے میں کمرے میں کنیز بیگم کا چھوٹا داماد، جو داور کا لنگوٹیا یار بھی تھا، داخل ہوا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں پھوپھی؟ داور کے تیور اتنے بگڑے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ پریشانی زبیر کے چہرے پر بھی نمایاں تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ اپنے دوست سے پوچھ، بلکہ سمجھا اسے، شام کو ولیمہ ہے، ساری برادری اکٹھی ہوگی،
جانے کس نے اس کے کان بھر دیے ہیں؟ کنیز بیگم فکر مندی سے کہتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے داور، مجھے بتا۔ زبیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مسئلہ؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ مسئلہ یہ ہے زبیر صاحب کہ بھابی کلثوم نے مجھے بے غیرت سمجھ کر اپنی بھانجی میرے سر پر تھوپی ہے۔ وہ 4-6 مہینے کسی اور کی بیوی بن کر رہ چکی ہے۔ داور شاہ نے غصے سے کہا تھا، اور زبیر بھی اس انکشاف پر ساکت رہ گیا۔ تجھے کوئی بس یار، اب اماں کی طرح تو بھی یہ مت کہہ دینا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بھڑک اٹھا۔ بات تو سن داور، زبیر نے سمجھانا چاہا۔ او بس یار، اب کہنے سننے کے لیے بات ہی کیا رہ گئی ہے؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ شادی پہلی بار ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت ذات میرے لیے کوئی نئی چیز ہے۔ پہلی بار کوٹھے کی دہلیز تیرے ساتھ ہی پار کی تھی، یاد ہے؟ ہم دونوں کی جب عمر ہی کیا تھی، صرف 19 سال۔ ان لوگوں نے برتی ہوئی چیز اس گمان میں میرے سر پر تھوپ دی کہ مجھے علم ہی نہیں ہو سکے گا۔ 2 ہاتھ جڑنے کی دیر تھی اسے کہ روتے روتے ماں باپ اور خالہ کے سارے ڈرامے کا پول کھول دیا۔ منت کر رہی تھی کہ میں اسے نہ چھوڑوں، ساری عمر میری جوتیاں سیدھی کرتی گزار دے گی، لیکن داور شاہ اتنا بے غیرت نہیں ہے۔ میں تو کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا، ایسی عورت کے ساتھ زندگی کیسے بسر کر سکتا ہوں؟ داور شاہ غصے کے عالم میں پھنکار رہا تھا۔ تو جا کر ابا جی کو بتا دے کہ اس کے میکے والوں کو فون کر دیں کہ اپنے گھر کا گند واپس لے جائیں۔ اس نے خاموش بیٹھے زبیر کو مخاطب کیا۔ تو فکر نہ کر داور، جیسے تو نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اور وہ بھی ہمارے ساتھ؟ شدید غصے سے زبیر کی پریشانی کی رگ بھی بھڑکنے لگی۔ اور چند گھنٹوں بعد خادم حسین جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ آ کر بیٹی کو ساتھ لے گیا تھا۔